یہ بندش سے مراد یہ ہوتا ہے، ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے گرہ لگ جانا یا رکاوٹ آ جانا کسی کام میں. تو ہمارے یہاں معاشرے میں بات بہت عام ہے کہ اگر شادی نہیں ہو رہی ہے بچوں کی یا کاروبار میں کوئی نقصان ہو رہا ہے، مسئلہ ہو رہا ہے، تو فوراً پہلا خیال جو ہوتا ہے یا پہلی بات وہ جو کہتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کسی نے بندش کرا دی. تو نہایت یہ ضعیف الاعتقادی کی علامت ہے کہ فوراً ہی سے یہ ایسا خیال آ جانا دماغ میں کہ یہ بندش کرا دی ہے کسی نے. اگر بندش سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، لیکن کوئی انسان ایسا کوئی کام کرا رہا ہے یا کوئی ایسا عمل کرے جس کی وجہ سے آپ کا جو کام ہے وہ رک رہا ہے، تو یہ تو نہایت یہ تو بہت غلط عقیدہ. بالکل. اور اگر مراد یہ ہے کہ ویسے ہی اگر کام نہیں چل رہا تو آپ نے سوچ لیا کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہوگا، تو پہلی تو چیز یہ کہ اپنے اعمال پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. اصل سبب کیا ہے اس چیز کا، بغیر یہ سوچے کہ ہمارے اعمال ہی تو ایسے نہیں ہے کہ ہمارے کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہے، کیونکہ اصل بندش جو ہمارے اوپر ہوتی ہے وہ اعمال کی ہوتی ہے. یعنی وہ نوسط گناہوں کی ہے، جو برائیاں ہیں وہ نہیں چھوڑ رہے، اپنے ہمارے اعمال کی ہے کہ ہم گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے، ہم نمازوں کو قضا کر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی ہم نہیں کر رہے، اور لوگوں کو نقصان ہم پہنچا رہے ہیں. لیکن جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر تو بندش ہو گئی، کاروبار نہیں چل رہا تو بندش ہو گئی. تو یہ مراد نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایسا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ہمارے اعمال کہاں غلط ہیں، یہ انہی کی نحوست تو نہیں ہے کہیں، اسی وجہ سے تو ہمارے کام نہیں رک رہے. سب سے پہلے تو یہ سوچنا ہے ہمیں. دوسرا یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ آخر یہ کام ہو کیوں نہیں رہا ہے. اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو اپنے مطالبات کو کم کریں. ہر بار ضروری نہیں ہوتا کہ ویسے ہی نہیں ہو رہا، بلکہ کبھی کبھار ہمارا اپنا فالٹ ہوتا ہے کہ ہم مطالبات اتنے بڑھا دیتے ہیں کہ پھر شادی نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر ہم اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ بندش ہو گئی، کسی نے کچھ کرا دیا، کوئی چاہتا ہی نہیں ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہو. جی بالکل. اسی طرح منصوبہ بندی درست نہیں ہے کاروبار کے حوالے سے، محنت آپ نہیں کر رہے. اور جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے تعلیمات بھی ہیں کہ فجر کے وقت میں یا صبح کے وقت میں رزق تلاش کرو. تو آج کل جو ماحول ہے فجر کی نماز میں کامیابی ہے، وہ 12 بجے لیکن تو وہ پڑھ نہیں رہے، 1 بجے دکان کھل رہی ہے، پھر کہہ رہے ہیں کہ تو یعنی منصوبہ بندی اپنی خراب ہے، لیکن نام کس پر ڈالا جاتا ہے کہ بندش کرا دی گئی، کیونکہ یہ سب سے آسان کام ہے کرنا، کہ ہم محنت کرنا مشکل ہے، یہ کہنا آسان ہے کہ بندش ہو گئی. تو وہ آسان کام کو اختیار کرتے ہیں اور اس طرح کہہ دیتے ہیں. تو ہمیں اپنے کاموں پر توجہ دینی ہے کہ ہم اپنی پلاننگ اسٹرانگ کریں، کہ ہم اگر کاروبار کر رہے ہیں تو ہم اس پر توجہ دیں کہ کون سے طریقے سے ہم اس کو اور مزید سکسیسفل کر سکتے ہیں. صحیح. نہ کہ ہم اس طرح کی بات کہیں. ٹھیک ہے. یہ ضعیف الاعتقادی کی علامت ہے کہ ہم فوراً سے اس طرح کی بات کہہ دیں. اللہ رب العزت پر توکل کی کمی ہے یہ، اسی لیے بھی یہ بات کہی جاتی ہے. جیسے آیت مبارکہ وَإِن يَمْسَسْكَ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر اللہ رب العزت تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ خیر کا ارادہ کرے تمہارے لیے تو کوئی اس کے فضل کو روک نہیں سکتا. تو اللہ رب العزت پر یہ توکل رکھیں کہ اللہ رب العزت ہی کے اذن سے سارے معاملات ہوتے ہیں. اگر اللہ رب العزت چاہے یعنی آپ کے کوئی بھی کام میں یا آپ کو کوئی تکلیف پہنچے اللہ رب العزت کی طرف سے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ایسے سوچ لگ جائیں کہ جیسے کہ آپ کے ساتھ کسی نے یہ کرا دیا، وہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہے، اور کس وجہ سے وہ بھی بیان ہو گیا اپنے اعمال کی وجہ سے. اور اگر کوئی خیر پہنچنی ہے، نفع پہنچنا ہے، تو پھر ہر صورت آپ کو وہ نفع پہنچ کر ہی رہے گا. حدیث مبارکہ سے بھی اس عقیدے کی مضبوطی کے حوالے سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ ایک شخص آپ علیہ تسلیمات کے پاس آیا تھا اور آپ نے اس کو چند تعلیمات دی تھیں کہ جب تم کوئی چیز مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، جب بھی کوئی چیز طلب کرنی ہو تو اللہ رب العزت سے کرو، مدد مانگنی ہو اللہ رب العزت سے مانگو، اور اگر پوری امت بھی جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تو اسے وہی نقصان پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور اگر پوری امت بھی جمع ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے کے لیے تو اسے وہی نفع پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اس کے علاوہ نہیں. یعنی پتہ لگتا ہے کہ آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے یا نفع ہوتا ہے وہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہے. تو فوراً سے یہ خیال ذہن میں نہیں لانا ہے کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے. تو اپنے ہمیں عقائد کو درست کرنا ہے، صرف جو ہماری سوچنے کی سمت ہے اس کو درست کرنا ہے. صحیح ہے.